آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا معاہدے کے بغیر مذاکرات کا خاتمہ مایوس کن ہے، اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی بڑھ گئی تو عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا معاہدے کے بغیر مذاکرات کا خاتمہ مایوس کن ہے، اس تنازع کا فوری پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی بڑھ گئی تو عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وقار حسن صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گی اور سب سے پہلے پاکستان کے فعال کردار کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان ابھی بھی یہی کہہ رہے ہے کہ پاکستان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پوری دنیا نے اس بات کی تعریف بھی کی ہے۔ اب ایران امریکہ مذاکرات کسی نتیجہ نہیں پہنچے، مشترکہ فریم ورک معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں، آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپنی بہترین آفر دے چکے ہیں۔ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کیا یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کتنی امید تھی اور مزید آگے اب کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ آئی تھنک 3-4 چیزیں اہم ہیں، کوئکلی اگر آپ مجھے ٹائم دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی ڈیفینسو ایٹ آل۔ ہمیں بالکل ضرورت نہیں ڈیفینسو، نہ ہم نے ایکسپلینیشن دینی ہے۔ ایک بیسیکلی پاکستان نے اپنی صاف نیتی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اگر آپ لیڈرشپ کی کمٹمنٹ دیکھیں، میرے خیال میں پچھلے 1 مہینے میں شاید صحیح طریقے سے وہ سوئے بھی نہیں ہے۔ آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کی اور ایک ایسی وینیو پرووائڈ کی جس پہ دونوں پارٹیوں کا اتفاق تھا۔ ایران میں کافی جو ان کے جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ probably this was the only country in the world جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا۔ سیم از ٹرو فار US۔ تو ایک تو آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ایک پروسیس کو سٹارٹ کرا ایک ہاٹ وار کے اندر جس میں ایک سپر پاور انوالوڈ ہے اور اسرائیل جیسا ایک گنڈا انوالوڈ ہے، اس کو آپ نے بریک دی اور اس کے اندر ایک سپیس کریٹ کی ہے۔ نمبر 2 جو ہے، آئی تھنک جو جے ڈی وینس صاحب نے 2 باتیں کہیں، آئی تھنک وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک امیڈیٹ بریک تھرو نہیں ہوا، صاف ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے۔ دیر از اے پبلک اوپینین ان US، ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کی اپنی سینسٹیوٹی ہے۔ پھر ایران کا اپنا ایک سٹانس ہے، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے فائٹ کیا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے دونوں طرف سٹانس ہے اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی گورنمنٹس اور اپنے لوگوں سے مشورہ بھی کرنا، تو اس کے لیے شاید ٹائم بھی چاہیے۔ اور نمبر 3 جو ڈیٹریکٹرز تھے، لیٹس سے اسرائیل واز ٹرائنگ ٹو سیبوٹاج اٹ، بھارت کی بڑی ایفرٹ رہی ہے۔ ان سے میرا صرف یہ سوال ہے کہ لیٹ سپوز کہ یہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیٹ سپوز وی انٹر انٹو اندر وار اور اس کے بعد جو ہے اس میں تباہی ہوتی ہے ریجن میں، تو کس کا فائدہ ہے پھر؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے صبح بھی کہ عاطف میاں صاحب ہیں، ہمارے اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، پاکستانی نژاد امریکہ میں، نے کہا تھا کہ صرف اس ٹویٹ سے شہباز شریف صاحب کی اور جو فالو اپ تھا اس کا $3 ٹریلین کا فائدہ ہوا ہے گلوبل، لیٹ سے گلوبل سسٹم کو، جو ہے $3 ٹریلین in 48 hours۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے and you want to continue with war and push the entire region into hell, so be it۔ ٹھیک ہے نا، اس میں میرے خیال میں بھارت کو 10 گنا زیادہ نقصان ہوگا اور وہ ادھر ڈونگرے بجا رہے تھے جی کہ فیل ہو جائے، تو میرے خیال میں there is no need to be defensive۔ I think پاکستان ایک ہسٹوریکل بالکل ایسے پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کیا، بڑا بہترین انداز میں کیا۔ جے ڈی وینس نے بھی اس کا جو انہوں نے مختصر گفتگو کی بتا دیا، ذکر کر دیا۔ احمد سید منہاس صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں اسی پوائنٹ کے اوپر۔ پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، لیکن پاکستان ابھی بھی بیچ میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی گفتگو کی کہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آنے والے دن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل میرا خیال میں یہ جو آج صبح جے ڈی وینس صاحب واپس گئے ہیں، ان کی جو 7-8 منٹ کے سوال جواب اور جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا پریس کے سامنے، اس سے بینگ این آپٹیمسٹ میں امید لگاتا ہوں کہ یہ ٹاکس آگے بڑھیں گی۔ اس کو آپ راؤنڈ 1 آف ٹاکس کہہ سکتے ہیں بٹوین US اینڈ ایران۔ اسے ماضی کے اندر بھی دیکھا جائے تو جب ابھی ادھر ٹاکس ہو رہی تھی عمان کے اندر، جب یہ جنگ چھڑی ہے اب سے 42 دن پہلے، تو اس کے اندر بھی 7 راؤنڈز آف ٹاکس ہو چکے تھے۔ پہلے عمان میں ہوا، پھر جنیوا کے اندر ہوئے تھے، تو لہٰذا 7 راؤنڈز آف ٹاک اس وقت بھی نیوکلیر کے متعلق ہو رہی تھی۔ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 21 گھنٹے میں ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح سے جب ان کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPO جو ان کا ہوا تھا پریزیڈنٹ اوباما کے دور کے اندر 2015 میں، تو 2013 سے 2015 میں تقریباً 20-22 مہینے ان کو لگے تھے نیگوشیٹ کر کے، تب کسی ایگریمنٹ پہ پہنچے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ میڈیشن جو ہوتی ہے، یہ جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا ہے۔
ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये कोई डील साइन करना, एक पेपर में बैठ के कोई स्टाम्प पेपर साइन नहीं करना होता। ये बेसिकली मिसट्रस्ट जो डेवलप हुआ है पिछले तकरीबन 17-18 सालों के अंदर, उसको नेगोशिएट करना था, उसके ऊपर बातचीत करनी थी। तो लिहाजा जो एक स्पीड चाहिए होती है, एक रफ्तार चाहिए होती है, वो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए होती है। जैसे कि उस रात को क्राइसिस था जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सीज फायर कराया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ 2-3 घंटे रह गए थे जब पाकिस्तान की सालिसी की पेशकश के ऊपर उन्होंने जो है वो मजीद 2 हफ्ते की जंग बंदी की बात की थी। वहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो मीडिएशन होती है उसमें स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन जब आप नेगोशिएशंस के लिए बैठते हैं, मीडिएशन के लिए बैठते हैं, तो उसमें स्पीड से ज्यादा आपको जो फरासत से, अकल से और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। किसी किस्म की खबर का ना आना के मतलब नहीं है कि पीछे कोई इसका काम नहीं हो रहा, काम डेफिनेटली हो रहा है। और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, ये टेक्निकल कमेटीज दोनों तरफ की हैं, वो लाजमी बैठ के सोचेंगी, देखेंगी, रिवाइज करेंगी कि किस तरीके से रात को बातचीत हुई, जेडी वेंस की या उसके जो उसके रफाका थे उनकी बॉडी लैंग्वेज की थी, क्या थी, किस तरह की उन्होंने मिसालें दी, किस तरह का उन्होंने जो है कहीं पसपुष्ट का काम लिया। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो इसाक साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि ये नेगोशिएशंस को जारी रखना चाहिए, नेगोशिएशंस को जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है। ओवरऑल सारी जो दुनिया के लोग हैं जो सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है। इस हवाले से वकार हसन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।